آئیے ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں آزادی کے بعد اردو غزل پر، یعنی اردو غزل جو قصیدے کے وطن سے آئی اور صدیوں تک اردو میں غزل کا دور دورہ رہا اور آج بھی ہے۔ غالب اور میر سے لے کر فیض تک غزل نے کئی زمانے دیکھے۔ آزادی کے بعد اردو غزل کا کیا رول رہا اردو ادب میں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والی غزل کو ہم مجموعی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ترقی پسند غزل اور دوسری نئی یا جدیدیت کی تحریک سے متاثر غزل۔ یعنی آزادی کے بعد ترقی پسند تحریک کا زمانہ تھا، اس کے آگے پھر جدیدیت کا زمانہ آیا، پھر ماں بعد جدیدیت کا زمانہ آیا، تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک ترقی پسند تحریک کے اور دوسرا جدیدیت کی تحریک سے متاثر غزل۔ ترقی پسند غزل وہ ہے جو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر وجود میں آئی۔ اس تحریک کا مقصد ایسا ادب تخلیق کرنا تھا جس میں مزدوروں اور کسانوں کو بیدار کر کے ملک میں سیاسی و سماجی انقلاب برپا کیا جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں ترقی پسند تحریک کا مقصد ادب میں ادبی قدروں کی آبیاری کے بجائے ایسے نظریے اور خیال کی ترویج و اشاعت کرنا تھا جو سماج و معاشرے کے اصلاح کے لیے مفید ہوں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے واضح اور براہ راست پیرائے بیان اختیار کیا۔ غزل اپنی فنی خصوصیات کے لحاظ سے اس انداز بیان کی متحمل نہیں تھی، اس لیے ترقی پسندوں نے غزل کو اپنے مقصد کی ترویج و اشاعت کے لیے ناکافی سمجھا اور اسے جاگیردارانہ سماج کی یادگار اور روایتی صنف سخن کہہ کر مسترد کرنے کے لیے خواجہ الطاف حسین حالی اور کلیم الدین احمد جیسے نقادوں کے ہم نوائی اختیار کی۔ پھر بھی ترقی پسند شعراء پوری طرح اپنے آپ کو غزل سے علیحدہ نہ رکھ سکے۔ معین حسن ززبی، اسرار الحق مزاج، مجروح سلطان پوری اور فیض احمد فیض وغیرہ نے غزلیں کہیں اور ترقی پسندانہ خیالات و اجتماعی مسائل کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ فن کے اعتبار سے ترقی پسند شاعروں نے غزل کی حیت و اسلوب کی سطح پر کسی جدت و ندرت نہیں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ عام طور پر غزل کے مروج لفظیات، تراکیب، رموز و علائق کا استعمال کیا۔ ان رموز و علائم میں نئی معانی و مفاہیم ضرور پیدا کیے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موضوعات کے تنوع اور سیاسی و سماجی حالات و مسائل کی ترجمانی کا جہاں تک سوال ہے تو یہ کام ترقی پسندوں سے پہلے 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی کے شعراء بھی کر چکے تھے، اور یہ تمام کے تمام موضوعات ہماری غزل میں پہلے سے موجود تھے۔ ترقی پسند شاعروں نے انہیں اختیار کر کے ایک رجحان کی شکل میں پیش کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ ترقی پسند غزل گویوں کے یہاں احتجاجی لے، سرکشی، باغیانہ انداز اور خطیبانہ بلند آہنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی غزلوں کی امتیازی پہچان یہ ہے کہ وہ قنوتیت کے بجائے رضائی نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ انہوں نے آزادی، مساوات، اخوت، خودداری اور انسانی عظمت کے جو چراغ روشن کیے ہیں، اس سے اردو غزل میں توانائی پیدا ہوئی ہے۔ آزادی کے بعد غزل کے جائزے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی سے قبل جس نئی صبح کا خواب دیکھا تھا، جس معاشرے کی تشکیل کے سپنے بنے تھے اور
سرمایہ و محنت کی کشمکش کے خاتمے کا جو تصور ہم نے قائم کیا تھا وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اور ہم نے جو عظیم ترین قربانیاں دی تھیں ان کا صلاح کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کل عیش کر رہے تھے وہی آج بھی عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ رہبری رہزن کے روپ میں نظر آتے ہیں، رہبر ہی رہزن کے روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ کمزور کا استحصال عام ہے۔ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے وسائل کل بھی مفقود تھے، آج بھی مفقود ہیں۔ رشوت خوری، اقربا پروری اور کرپشن کا بازار عام ہے۔ شہریوں کے حقوق کل انگریز سلب کیے ہوئے تھے، آج جمہوری حکومتیں یہی کام کر رہی ہیں۔ تقسیم ہند و پاک کے بعد فرقہ وارانہ فسادات، ہجرت اور کلچر کرائسس ایسے موضوعات ہیں جن سے اس دور کا کوئی بھی غزل گو شاید ہی بچ سکا ہو۔ فسادات نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ سماجی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی قدروں سے عوام کا یقین رخصت ہونے لگا۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا دکھائی دینے لگا۔ آزادی کے بعد کا یہ ناسازگار حالات ہی تھے جنہوں نے شعراء میں ناامیدی، مایوسی، بے بسی، تنہائی اور عدم حوصلہ جیسے جذبات و احساسات کو راہ دی، مگر مایوسی کے اس تیرہ تاریک دور میں بھی کچھ شعراء ایسے تھے جنہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ترقی پسند تحریک نے عوام میں اشتراکی نظریے کو عام کرنے اور سماجی مسائل کی سمجھنے کی کوشش صلاحیت پیدا کر دی۔ نتیجہ یہ کہ شعراء روایت کی اندھی تقلید کے بجائے مذہب، روایت اور مافوق الفطرت عناصر کو عقل کے میزان پر تولنے کی سعی کر رہے تھے۔ حالانکہ اقلیت پرستی کی اس روش نے کچھ نئے مسائل و مصائب کے بعد بھی واقع مسائل کے طور پر مذہب، جو پہلے انسان کو سماجی و نفسیاتی تحفظ فراہم کرتا تھا، اس پر سے یقین اٹھنے لگا اور انسان ذہنی و فکری کشمکش میں مبتلا ہو کر ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ مگر یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اس اقلیت پرستی کے نتیجے میں ہماری غزل رسمی عناصر سے آزاد ہو گئی اور عشقیہ موضوعات کے بیان میں بھی فکر و شعور کا عمل دخل دکھائی دینے لگا۔ روایتی غزل میں اسلوبیاتی و موضوعاتی سطح پر یکسانیت عام تھی۔ ترقی پسند غزل بھی بہت کم عرصے میں اسی یکسانی کا شکار نظر آنے لگی۔ اسی بنا پر اکثر ترقی پسند شاعروں کے یہاں فکر و فن کی سطح پر اور لفظیات و علائم کے استعمال میں یکسانیت کا احساس ہوتا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر شاعروں کی نئی نسل نے غزل کے روایتی موضوعات و اسالیب انحراف کیا اور نئی غزل وجود میں آئی، جس کے بارے میں ہم اپنا اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔